السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اسلام کے اندر سب سے پہلی لڑی جانے والی جو جنگ ہے اس کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ غزوہ کہتے ہیں جنگ کو، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود شریک ہوئے ہوں، وہ غزوہ ہوتا ہے۔ اور جس میں آپ شریک نہیں ہوں اسے جنگ کہتے ہیں یا سریہ کہتے ہیں۔ تو بدر سب سے پہلے لڑی جانے والی جنگ ہے، اور اس جنگ کی کچھ احوال میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جنگ کس حالت میں لڑی گئی ہے، جنگ کا مقصد کیا تھا، اور اس جنگ سے میں نے کیا سیکھا۔ 2 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ کے اندر تھے تو جو مکہ کے لوگ تھے، جو کفار یا مشرکین جنہیں کہا جاتا ہے، انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ ہم مدینہ کے اوپر حملہ کریں گے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کفار اور مشرکین مکہ والوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے تمام مسلمانوں نے وہاں سے ہجرت کر لی تھی مدینہ کی طرف، اور 13 سال تک مسلمان وہاں پر ان کے ظلم سہتے رہے مکہ میں۔ مکہ کے لوگوں نے مسلمانوں کو پہلے تو یہ زبردستی کی کہ وہ واپس ان کے مذہب میں چلے جائیں، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ پھر انہیں وہاں سے نکالا، مکہ سے نکالا مسلمانوں کو، اور جبر کرتے تھے کہ وہ یہ علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس میں بھی جو کفار و مشرکین مکہ کے رہنے والے ہیں انہوں نے بس نہ کیا، بلکہ اب یہ پلان کرنے لگے کہ اب مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے ہم، اور اس کے لیے انہوں نے پیسے جمع کرنا شروع کر دیے، مال و اسباب جمع کرنا شروع کیا، اور ایک بہت بڑا قافلہ، ایک بہت بڑا بزنس وہ انہوں نے شام بھیجا ابو سفیان کی قیادت کے اندر، تاکہ اس سے جو فائدہ ہو تو وہ ہم سارا کا سارا مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے اوپر لگا دیں گے۔ یہ ساری پلاننگ ہو رہی تھی، اور اسی میں انہوں نے 2 ہجری کے اندر یعنی 7ویں صدی کے اندر مدینہ کے اوپر وہ حملہ آور ہوتے ہیں، اور ایک بہت بڑا لاؤ لشکر لے کر آتے ہیں۔ ان کی تعداد 1000 ہے، مسلمانوں کی تعداد سے 3 گنا زیادہ، یعنی 300 کی تعداد مسلمانوں کی ہے، اور جو کفار و مشرکین ہیں وہ 1000 ہیں۔ ان کے پاس 100 گھوڑے ہیں، اور اسی طرح خود پہنے ہوئے لوگ ہیں، پورا فوجی ساز و سامان ہے ان کے پاس۔ مسلمانوں کے پاس کیا تھا؟ مسلمان بے سر و پا تھے، کوئی کسی طرح کا کوئی آسرا نہیں تھا، وطن اپنا نہیں تھا، جہاں پہ رہ رہے تھے وہاں پہ میجورٹی نہیں تھی۔ ہم معاہدات ضرور ہوئے تھے دوسری اقوام کے ساتھ، لیکن وہ وہاں پر اکثریت میں نہیں تھے مسلمان۔ تو جب وہ لشکر آتا ہے مشرکین، اور بدر ایک مقام ہے، وہاں وہ آ کے ٹھہرتا ہے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو سب ایک زبان ہو کر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم سمندروں کے اندر اپنے گھوڑے دوڑا دیں، آپ حکم دیں تو ہم آگ کے اندر کود جائیں۔ اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کی طرح نہیں ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اذهب انت وربک فقاتلا ان ہؤلاء قاعدون، اے موسیٰ تم جاؤ فرعون سے لڑو، تمہارا رب جا کے لڑے، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے گھروں میں۔ یا رسول اللہ ہم ایسے نہیں ہیں، آپ ہمیں آزمائیں، آپ ہمیں مکمل پائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جماعت کو، مختصر سے لوگ تھے 313، اور ایک بڑی طاقت اور قوت جو کہ حملہ آور ہوئی ہے، یہ بھی نہیں کہ مسلمانوں نے پہل کی ہو۔ اسلام کے اندر واضح لفظوں میں آپ کو بتاتا چلوں، بہت آسان سی بات ہے جسے آج کل لوگ بہت مشکل سمجھ رہے ہیں اور سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔
اسلام دوسرے ملکوں پہ حملہ کرتا ہے، مسلمانوں نے پہل کی، مسلمانوں نے قافلہ لوٹا، یہ ساری چیزیں کہانیاں ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ، اس کا ورس نمبر 190 190 اس کی واضح آیت ہے، اس کو پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور ان لوگوں کے ساتھ لڑو، اللہ کی راہ کے اندر قتال کرو جو تمہارے خلاف لڑتے ہیں، جو تم سے لڑتے ہیں۔ یہ نہیں ان کو قتل کرو، نہیں، جب وہ لڑنے کے لیے آتے ہیں تو پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھو، بلکہ لڑو ان کے ساتھ۔ وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن یاد رکھو حد سے نہیں بڑھنا اس کے اندر بھی، یعنی ایک تو وہ حملہ کرنے آ رہے ہیں، اگر تم بھی لڑو گے تو ان پر حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ حد سے آگے بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی قیدی آ جاتا ہے تو اس کو قتل نہیں کرنا، اگر کوئی شخص ایسے آ جاتا ہے کہ جو امن چاہتا ہے تو اس کو نہیں مارنا، کوئی شخص اپنے ہتھیار ڈال دیتا ہے تو تم نے اس کو پھر بھی نہیں مارنا، بچوں کو نہیں قتل کرنا، عورتوں کو نہیں کچھ کہنا ہے۔ وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ اور اگر کوئی لاش ہے تو اس کے ہاتھ پیر ناک کان وغیرہ نہیں کاٹنے ہیں، حد سے نہیں بڑھنا۔ کیوں؟ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ حکم دے کر مسلمانوں سے کہا کہ اب تم لڑو، باوجود اس کی تعداد میں کم ہے۔ اس کم تعداد نے یعنی 313 نے ایک بہت بڑے لشکر کے اوپر غلبہ پا لیا، جیت ہو گئی، یہ جنگ جیت گئے مسلمان۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر دعا کی ہے، پروردگار اگر یہ لوگ آج ختم ہو گئے، یہ جماعت آج اگر ماری گئی تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح دی۔ اس سے کیا چیز ہمیں ملتی ہے نتیجہ؟ اس میں آپ دیکھیں کہ جو 313 تھے اور جو 1000 کے ساتھ لڑے ہیں، یہ 1000 اور یہ 313 یہ آپس میں کوئی اجنبی نہیں تھے، یعنی ایک ایسا نہیں تھا کہ ایک دوسرے کو جانتے نہ ہوں، بلکہ رشتہ دار بھی تھے، آپس میں بھائی بھی تھے، ایک قوم قبیلے خاندان کے لوگ تھے۔ بلکہ اس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں جا کے مسلمان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، وہ بھی اس کے اندر تھے۔ اور اس میں یعنی خاندانوں کی آپس میں رشتہ داریاں تھیں، ایک دوسرے کو جانتے تھے، قوم قبیلے کے لوگ تھے، لیکن آپس میں ٹکرا گئے۔ اور یہ جو مختصر تعداد کے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، ان کے اندر وہ جذبہ اور ہمت اور شجاعت پیدا ہوئی کہ پروردگار نے ان کے لیے فتح لکھ دی، ان کی وکٹری ہو گئی، یہ جیت گئے۔ اور جو دوسرا لشکر تھا وہ ہار گیا، باوجود اس کے کہ ساری طاقت اور قوت، ساری بیوروکریسی کی پاور ان کے پاس تھی، عوامی حمایت بھی انہیں حاصل تھی۔ جو مجھے اس سے سیکھنے کو ملا وہ یہ ہے کہ خدا کی قوت اور قدرت، اس کے اوپر اگر ہمارا ایمان ہو تو انسان بڑے سے بڑا مقصد بھی حاصل کر لیتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ حق اور سچ کے راستے کے اندر اگر اپنا بھی آتا ہے اور آپ کو حق اور سچ سے ہٹانا چاہتا ہے، آپ نے حق اور سچ کا ساتھ دینا ہے، اپنے کو نہیں دیکھنا کہ بھئی یہ میرا اپنا ہے، رشتہ دار ہے، بھائی ہے، سکا ہے، نہیں۔ آپ نے حق اور سچ کی بات کرنی ہے، آپ نے معاشرے کے جبر سے آزادی حاصل کرنی ہے۔ آپ نے معاشرے کو نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، قوم کیا کہہ رہی ہے، قبیلہ کس طرف کھڑا ہے، ملک کس طرف سے، نہیں، سچ اور حق بات کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں اس جنگ کے اندر وہ کارنامے سر انجام دیے کہ آج تاریخ اس بات پہ لکھ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سے عرصے کے اندر ہیروں کی نرسری تیار کر دی تھی۔ ہیروں کی نرسری، یہ ہیرے بھی تھے اور ہیرو بھی تھے، ایک ایسی نرسری مختصر سے عرصے میں تیار کی۔ وہ پہلے آپس میں لڑتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت سے بھائی بھائی بن گئے۔ وہ ہزاروں کو پوچھتے تھے، اب ایک خدا کا نام لینے لگ گئے۔ وہ پہلے غلام رہتے تھے، اب آزادی پسند، جرت، حریت، شجاعت ان کے اندر پیدا ہو گئی۔ انہیں لا الہ الا اللہ نے ان کے اندر آزادی پیدا کر دی۔ وہ اپنی انسانیت کو سمجھنے لگے، اپنے حقوق کی بات کرنے لگے کہ ہمیں بھی برابر کا انسان سمجھو، ہم بھی سوسائٹی کے حصہ ہیں۔ یہ چیزیں ان کے اندر پیدا ہوئی۔ اس سے ایک واقعہ اس کے اندر ملتا ہے
کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے نے کہا کہ آپ کو میں نے اس جنگ کے دوران دیکھ لیا تھا اور آپ میرے تلوار کے نیچے ایک موقع پر آ جاتے، لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا کہ آپ میرے باپ ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم میرے تلوار کے نیچے آ جاتے، میں تمہیں دیکھ لیتا تو میں تمہیں نہیں چھوڑتا۔ کیا بڑی بات ہے، کتنی عظیم بات کہی کہ اگر سچ اور حق کی بات ہے تو وہاں پھر اپنی اولاد بھی اس کو نہیں دیکھا جاتا، اسے بھی قربان کر دیا جاتا ہے، اسے بھی خدا کی راہ میں پھر اس پہ آنکھیں بند کر کے عمل کرنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنی رشتہ داریاں پھر بھی دیکھیں کہ یہ میرے اپنے ہیں۔ تو بدر کا یہ واقعہ، بدر کی یہ جنگ ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ حق اور سچ کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے۔ بغیر قربانی کے کوئی بھی مقصد حاصل نہیں کیا جاتا۔ ایک طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، زندگی گزار رہا ہے، اس نے قربانی دینا ہوتی ہے، محنت، تیاری، اور پھر آگے جا کے اس کو پھل ملتے ہیں۔ تو یہ بدر کا جو واقعہ ہے یہ مسلمانوں کے لیے خاص طور پر اور عالم انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، کہ جو بھی اپنی آزادی کی جدوجہد کرتے ہیں، جو قوم بھی اپنے حقوق مانگنا چاہتی ہے، تو وہ یہ کبھی بھی کثرت کے اوپر دھوکہ نہ کھائے کہ جی ہم تو بہت تھوڑے ہیں، ہم کیا کر لیں گے، ہماری تعداد تو کم ہے، ہم تو انگلیوں میں گنے جاتے ہیں، ہمارا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ جو وسوسے آتے ہیں نا انسان کے دماغ میں کہ جی ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہماری تو ساری پاور دوسروں کے پاس ہے، ساری طاقت کسی اور کے پاس ہے۔ نہیں، بہت بڑی طاقت ہے وہ قدرت کی اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی، کہ جب آپ اپنے مقصد کے ساتھ کمٹمنٹ کر لیتے ہیں اور مضبوط ہو جاتے ہیں تو خدا کی قدرت وہ آپ کے پاس اترتی ہے، وہ آپ کو اکیلے اور تنہا نہیں چھوڑتی۔ اس دنیا کے اندر یہ نیچر کا جو اصول ہے وہ اسی طرح قائم ہے۔ ظلم کتنا بڑھتا ہے، ظلم اگر کوئی کرتا ہے وہ آخر وہ دب جاتا ہے، اس کو ختم ہونا ہوتا ہے۔ معاشرے میں قوت پیدا ہوتی ہے جو اس کے خلاف پھر جدوجہد کرتی ہے، مزاحمت کرتی ہے، ٹکرا جاتی ہے، اور فتح پھر انہی کو نصیب ہوتی ہے کہ جو سچے ہوتے ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُمُ الْمُؤْمِنِينَ، تم ہی اعلون، غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یعنی کیا ہو، نظریہ ہے تمہارے پاس، اگر یہ اپنے عقیدے کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، حق کے ساتھ کھڑے ہو، باطل پر نہیں ہو، تو خدا اور قدرت کی تمام چیزیں پھر تمہاری مدد کرنے لگ جاتی ہیں۔ بدر کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے مقصد کے ساتھ مخلص ہو جائیں، قربانی دینے والے بنیں، ہمیں خدا کی ذات کے اوپر یقین ہو، ایسا یقین ہو کہ ہم یہ بھی نہ سوچیں کہ بھائی اس میں تو میری موت ہو جائے گی، میرے اپنے آ جائیں گے، پھر کیا ہوگا، ان کو کون سنبھالے گا، وغیرہ وغیرہ، گھر بار کو کون سنبھالے گا۔ یہ ساری جو چیزیں وسوسے آتے ہیں ان سے ہم اوپر ہٹ کے خدا کی ذات پر یقین اور بھروسہ رکھیں تو انشاءاللہ اپنی زندگی کے اندر کامیاب ہوں گے۔ یہ دنیا کے اندر جتنی بھی جنگیں چل رہی ہوں، چاہے ہمارے اپنے اندر کی جنگ ہو، وہ ہو یا باہر کی جو مشکلات ہوں، ان سب میں ہمیں کامیابی ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔